اس حوالے سے بڑی قابل غور ہے. اسی موضوع سے متعلق اور بڑی وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب توبۃ عن صاحب کل بدعۃ حتی یدع بدعتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ روک لی ہے جب تک وہ اپنی بدعت و خرافات کو نہیں چھوڑتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے یہ جو واقعات ہیں یا چند احادیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں محترم بھائیوں، ان کی روشنی میں ہمیں اگر لا علمی میں ہم سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں تو ان سے تائب ہو جانا چاہیے. اگر بدعتی انسان اپنی بدعت پہ کاربند ہے، جو معاشرتی رسم و رواج چلتے ہیں، عبادت غیر مسلم اعمال کو سمجھ کے وہ کرتا ہے، تو پھر ان اعمال کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ ان بدعات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ایک حدیث ہے جس کی وضاحت میں دوسرے خطبے میں انشاءاللہ کرتا ہوں کہ کیا اس سے بھی 15ویں شعبان کا روزہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ایک اعتراض سمجھ لیجئے یا ایک دلیل سمجھ لیجئے جس کو کہ عام کیا جا رہا ہے صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث کی روشنی میں، اور سوشل میڈیا پہ یہ مرزا محمد علی صاحب کا یہ ویڈیو وائرل ہے، تو ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حدیث فہمی، حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا کس قدر ضروری ہے. اگر صحیح طور پر انسان تحقیق نہ کر پائے تو یقیناً خود نہیں بہت سے لوگوں کی بے راہ روی کا وہ ذریعہ بنے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیو، آپ اس حوالے سے شاید سوچ رہے ہوں یہ مخصوص مسائل ہیں، اس پہ اتنا کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ اصل جس انسان کا دین محفوظ ہے نا، اس کا سب کچھ ہی محفوظ ہے. جس انسان کا عقیدہ محفوظ ہے اس کا سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے. جس انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ صحیح نہج پر قرآن و سنت کو سمجھ پائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح تعارف حاصل کر پائے، اگر وہ اس توفیق سے محروم ہے تو اس کی جو زندگی ہے وہ بے راہ روی کی ہے اور گمراہی کی ہے. اس لیے ہم اس مسئلے کو نکھارنے کے لیے کہ قطع نظر کہ جو ضعیف روایات ہیں اس سے ہٹ کر عمران بن حسین کی حدیث ہے، بخاری میں 1983 نمبر ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے 2751 نمبر. اس سے بعض لوگوں نے جس طرح کے جماعت المسلمین ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی اب یہ بات کہنا شروع ہو گیا کہ جی حدیث صحیح میں 15ویں شعبان کا روزہ ثابت ہے. ہوا یہ کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصمت من سارار شہر یا سارار شعبان، بھئی عمران کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا ہے؟ 15ویں شعبان کا یا شعبان کے آخر میں، 15ویں کا نہیں شعبان کے آخر میں کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ ان کا نہیں اللہ کے رسول. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو رمضان المبارک سے فارغ ہو نا تو پھر ایک دن کے بدلے 2 روزے رکھ لینا. محترم بھائیوں، حدیث کے اندر جو لفظ سرر آیا، سین را سرار یا سرار یا سرر سرر سرر،
یہ وہ لفظ بنیاد ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ علماء کرام نے اس لفظ کے کہ جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو نے شعبان کے سرر کے روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ سرر الشہر ہر مہینے کے آغاز کو کہتے ہیں، مقصد تھا کہ ہر مہینے کے آغاز میں یا شعبان کے آغاز میں تو نے روزے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ سرر سے مراد وہ شعبان کا ابتدائی حصہ ہے یا ہر مہینے کا ابتدائی حصہ ہے، وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ سرر کے معنی وہ پوشیدگی کے ہیں، سر، بھید، راز۔ جتنے بھی اہل لغت ہیں، ابن سکیت ہیں، ابو عبیدہ ہیں، امام کسائی ہیں، امام فرا ہیں، جمہور اور اکثر علماء کرام نے جو سرر کا مفہوم اور معنی بیان کیا ہے نا، وہ مہینے کا آخر کیا ہے، مہینے کا آخر کیا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ درمیان مہینہ مراد ہے، مہینے کا درمیان۔ مقصد جو مہینے کا درمیان کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ بھئی عمران، کیا تو نے شعبان کے درمیان میں روزہ رکھا ہے؟ اور شعبان کا درمیانی حصہ کیا بنتا ہے؟ 15 شعبان۔ کون سی ڈیٹ بنتی ہے؟ 15 شعبان۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیارے پیغمبر ترغیب دے رہے ہیں، یعنی یہ تیسرا موقف ہے، سرر سے مراد مہینے کا شروع یا آخر یا درمیان۔ اب استدلال 15ویں شعبان پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو الفاظ فرمائے ہیں نا سرر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کا درمیان۔ اب اس کے لیے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے جس سے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اسے 15ویں شعبان ہے، کیونکہ اس کے اندر سرۃ ھذا الشہر کے آتے ہیں۔ سرہ کہتے ہیں ناف کو، عام لفظوں میں ناف کو، یہ بدن کا درمیانی حصہ ہے تقریباً۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین کے، جنہوں نے غالباً اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا کہ رمضان سے قبل روزہ نہیں رکھنا چاہیے، استقبالاً، رمضان کے استقبال کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ لیکن پیارے پیغمبر سمجھا رہے تھے کہ جب انسان ایک عادتاً روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کے آخر میں یا ہر مہینے کے درمیان میں، تو پھر کیوں چھوڑا ہے؟ تو ترغیب دلائی، لہذا فرمایا اس بدلے میں تم 2 روزے رکھو۔ تو محترم سامعین، یہ دلیل کمزور ہے۔ سرر کا جو مفہوم ہے، اس کا مفہوم جمہور نے مہینے کا آخر کیا ہے، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، امام خطابی نے بھی، ابن حجر نے بھی، کہ آپ کا مقصد تھا کہ تم نے جو تمہاری عادت ہے یا نظر مانی ہوئی ہے ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کی، تو تم نے شعبان کے آخر میں کیوں نہیں روزہ رکھا؟ تو انہوں نے شاید اس لیے چھوڑ دیا کہ رمضان سے قبل 1-2 دن روزہ پہلے نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ استثناء ہے کہ رمضان سے قبل اگر انسان کی عادت ہے کسی دن روزہ رکھنے کی تو پھر کوئی بات نہیں، اور رمضان سے قبل بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے حوصلہ افزائی کی کہ تو شعبان کے آخر میں روزہ رکھتا تھا، تو اب کیوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ لہذا چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں 2 روزے رکھو، یہ مستحب ہے۔ تو سرہ کا لفظ میرے بھائیوں یہ درمیان میں تو ہوتا ہے، لیکن سرہ کے مفہوم کے اندر بھی چھپنے کا معنی ہے۔ جو باقی حدیث میں لفظ سرر آیا نا، چھپنے کا معنی، تو سرہ کی جمع سرر ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا، 4 حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ درمیان مراد لیں تو درمیان بھی مراد لیں تو ایام بیز ہے، امام نبی نے کہا ہے۔ تو سرۃ ھذا الشہر سے مراد ترغیب ہے، اور دیگر حدیث بھی ایام بیز کے روزے رکھنا ثابت ہیں۔ جتنے بھی آئمہ ہیں اگر انہوں نے درمیان مہینہ لفظ سرد سے مراد لیا ہے
تو تب بھی 15ویں شعبان کا اکیلا روزہ نہ امام مسلم نے لیا ہے نہ امام نووی نے اس کا باب باندھا ہے. تو صرف لفظ سرہ کو لے کر یہ معنی کرنا ناف درمیان میں ہوتی ہے تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. نہ امام مسلم کا مقصد ہے. اس درمیان سے مراد سرہ سے مراد جس طرح کہ دیگر احادیث میں وہ اس کی جمع آئی ہے، اس سے مراد ایام بیز ہیں، یعنی 13، 14 اور 15. لہٰذا جو بھائی اس حدیث کی روشنی میں کہ جی 15ویں شعبان کا روزہ اس مسلم کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ استدلال بھی اکثر جمہور علماء کرام کے لحاظ سے غلط ہے، نہ لغوی طور پہ صحیح ہے اور نہ یہ فقہی طور پر نہ حدیثی طور پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے بیمار بھائی ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمان بھائی کو مغفرت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.